مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ میڈیکل سائنس انسان کو ایک جانور کی حیثیت سے دیکھتی ہے۔ گدھے کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں، انسان کی بھی ہوتی ہیں۔ گدھا بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے۔ گدھے کی بھی نسل بڑھتی ہے، انسان کی بھی بڑھتی ہے۔ میڈیکل سائنس کی نظر میں انسان میں، گدھے میں، گھوڑے میں، کتے میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی سسٹم اندر کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے سب کا۔ کچھ گوشت خور ہے، کچھ سبزی خور ہے، کچھ دونوں بن مانس دونوں چیزیں کھاتا ہے۔ بندر سب کچھ کھا لیتا ہے۔ انسان کو انسان بنانے کے لیے میڈیکل سائنس کی تعلیم کافی نہیں ہے۔ انسان کو انسان بنانے کے لیے وحی کی تعلیم ضروری ہے، قرآن و سنت کی تعلیم ضروری ہے، مذہب کی تعلیم ضروری ہے، خدائی تعلیم ضروری ہے جو اللہ نے لاکھوں ہزاروں پیغمبروں پر نازل کی۔ آپ اگر پیغمبروں سے رشتہ ختم کر دو گے، آپ میں اور گدھے میں فرق ختم ہو جائے گا۔ گدھے کا بھی پتہ نہیں ہوتا میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، پتہ ہوتا ہے گدھے کو؟ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے الذین کفروا یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام۔ جو خدا کے منکر ہیں، جو خدائی تعلیمات کو نہیں مانتے، وہ ایسے کھاتے ہیں اور ایسے دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے چوپائے اور جانور۔ آپ کہہ سکتے ہو اللہ ایسے تو نہیں کھاتے، گدھا تو کھڑے ہو کر کھاتا ہے، کافر تو آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہے، اور چوپائے تو چلتے پھرتے کھاتے ہیں، اور یہ تو چھری کانٹوں سے کھاتے ہیں۔ بڑے ڈیسنٹ طریقے سے 3 پیس سوٹ میں بیٹھ کے میز کرسی پہ، اور پلیٹ پہلے صاف ہوگی، اس کے بعد صاف ہوگی، ہاتھ صاف ہوں گے، تو بڑے تمیز سے کھاتا ہے انسان۔ تمیز سے تو کھا رہا ہے، لیکن گدھے کا جو کھانے سے ویژن ہے، انسان کا ویژن بھی بولو بھائی وہی ہے کہ کھانے سے مطلب ہے، کھلانے والے سے مطلب نہیں ہے۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ کھانے سے مطلب ہوتا ہے جانور کو، کھلانے والے سے مطلب نہیں ہوتا۔ تو جو غیر مسلم ہے اس کو بھی کھانے سے مطلب ہے کہ کیا کھا رہا ہوں، کھلانے والے سے مطلب نہیں ہے۔ وہ ایک کھلانے والا وہ ہے جو کھلانے کا سبب بن رہا ہے، وہ اصل کھلانے والا نہیں ہوتا۔ کھلانے والا وہ ہے جو خوراک کا انتظام کر رہا ہے۔ آپ کسی جنگل میں پڑے ہوئے ہو، بھوک لگ رہی ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ میں مر جاؤں گا، کوئی دور دور تک ہوٹل نہیں ہے، قحط کا ایک سماں ہے، آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، آپ جب اٹھتے ہیں تو سامنے کھانا رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ میں انسانیت ہے تو آپ کھانے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی فوکس کرو گے کہ یہ کھانا رکھ کر کون گیا ہے، اس تجسس میں پڑو گے آپ۔ اگر اس دوران کوئی شخص آپ کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ سے ایک آدمی گھوڑے پر، تیز رفتار گھوڑے پر آتا ہے اور کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے، تو جب آپ یہاں سے سفر کر کے آگے جاؤ تو ایک دفعہ ہم اس کے گھر جا کے شکریہ ادا کر دیں گے۔ وہ 3 دن سے آپ یہاں پڑے ہوئے، وہ 3 دن سے کھانے کا انتظام کر کے جا رہا ہے۔ آپ جواب میں کہتے ہو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، سب کچھ یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، کھلانے ولانے کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ سوتے ہو، پھر دیکھتے ہو کہ کھانا رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ پھر جب آپ کھاؤ گے نا تو چاہے کتنی تمیز سے بیٹھ کے، چاہے بسم اللہ بھی پڑھ لو، اس سے پہلے ہاتھ دھو کے، آپ خوب نہا دھو کے 3 پیس سوٹ میں آپ بیٹھو گے تو عقل مند کہے گا کہ تم ایسے کھاتے ہو جیسے جانور، اسے کھلانے والے سے کوئی غرض نہیں۔ ایک شکریہ تو ادا کر دو جا کے بھائی۔ آپ کہا نہیں یار، وہ 1 کلومیٹر کے فاصلے سے کوئی بندہ آپ نے بتایا آتا ہے تو کون جائے وہاں پہ، بلکہ آپ کہہ رہے ہو کہ آتا ہی نہیں ہے کوئی، یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ کافر یہی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو دانہ زمین میں جاتا ہے نا، اس سے کونپلیں نکلتی ہیں، انار کے درخت پیدا ہوتے ہیں، یہ خود بخود ہو رہے ہیں۔
یہ گوبر مٹی اور پانی کے ملاپ سے درخت بھی خود بنتا ہے, اور اس میں انگور, انار, خربوزے, تربوز اور یہ طرح طرح کے اور میوہ جات, یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. پیغمبروں نے آ کے بتایا کہ یہ خود بخود کیسے ہو گیا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, تم اب اتنی ترقی کے باوجود ایک درخت نہیں پیدا کر سکتے, تو یہ درخت خود بخود کیسے پیدا ہو گیا؟ انسان جیسی ذہین مخلوق درخت نہیں بنا سکتی, تو جو اتنی ذہین مخلوق نہیں کر سکتی وہ آٹومیٹیکلی کیسے ہو گیا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ, آسمان سے پانی برستا ہے, مٹی اور گوبر میں ملتا ہے, اور کیسے خوشنما باغات پیدا ہو جاتے ہیں اس سے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, اللہ دعویٰ کر رہا ہے قرآن میں, کیا اس جیسا کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے اس جیسی طاقت کسی کی؟ کوئی اس جیسا محسن ہو سکتا ہے تمہارا؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا, بھلا جس نے زمین میں دریا جاری کر دیے, کیسے پہاڑوں پہ برف برستی ہے اور پوری دنیا کو پانی پلاتی ہوئی سمندروں میں جا کے گرتی ہے. اللہ اگر سمندری علاقوں میں برف برسا دیتے, پہاڑ کے لوگ پیاس سے مر جاتے, ہلاک ہو جاتے. پہاڑوں میں پانی بلندی پہ برس رہا ہے تاکہ بلندی سے پھسلتے ہوئے نشیبی علاقے, کتنی دنیا کو آپ دیکھو, یہ دریائے سندھ ہے, پتہ نہیں کہاں سے اس کا سرا شروع ہو رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کشمیر سے آ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے. کتنے علاقوں کو سیراب کرتے 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 پھر اس سے نہریں نکل رہی ہیں, اس سے انار, انگور, تربوز, خربوزے, کیا پھلوں کو اگر ہم گننا شروع کر دیں زبان تھک جاتی ہے, پھلوں کے نام ختم نہیں ہوتے. سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل, فرمایا ایک پانی ان کو پلایا جا رہا ہے اور ان کے ذائقوں کے میں چینجنگ دیکھو, ایک کریلے کی طرح کڑوا اور ایک آم جیسا میٹھا, اتنی شہد جیسی میٹھی چیزیں بھی اسی سے پیدا ہو رہی ہیں اور کریلے کی طرح کڑوی چیزیں بھی اسی سے پیدا ہو رہی ہیں, اسی پانی سے, اسی گوبر سے, اسی مٹی سے. تو یہ کیسے ممکن ہے بھائی کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو مذہب کو نہیں مانتے چاہے وہ کتنی تمیز سے بیٹھ کے کھائیں, اللہ فرماتے ہیں کما تاکل الانعام, یہ ایسے ہیں جیسے چوپائے. اللہ کی نظر میں, کیوں میری اور آپ کی نظر میں چوپائے نہیں ہے؟ آپ خدا کے نافرمان کو چوپایا کہہ دو, غصہ آئے گا, وہ کہے گا میں جانور کہاں سے ہوں بھائی, میں تو انسان ہوں. اس لیے ہم نہیں کہتے, لیکن اللہ کو حق حاصل ہے, کیونکہ اللہ دو چیزیں نوٹ کر رہا ہے کہ کھلانے والے کا شکر ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے, فرمانبردار ہو یا نافرمان ہو, مان کے چلتے ہو نہیں مان کے چلتے. بس تو جو نہیں مان کے چلتے, اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل, یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. اس لیے کہ بعض مرتبہ چوپایا بھی کھلانے والے کا شکریہ ادا کر دیتا ہے. کتے کے سامنے 2 بوٹیاں ڈالے کیسی دم ہلاتا ہے وہ خدا کو نہیں پہچانتا. وہ سمجھ رہے کہ یہ جتنی اللہ نے اس کو عقل دی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کھلا رہا ہے, لیکن انسان کو تو اللہ نے عقل دی ہے. انسان کو پتا ہے کہ جو مجھے کھلا رہا ہے حقیقت میں وہ نہیں کھلا رہا, کھلانے والا تو کوئی اور ہے, تو کوئی اور ہے جو کھلا رہا ہے ہم کو. تبھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی کھلانے والا ہو, لیکن آپ نے نام کس کا لینا ہے؟ اللہ کا. اس لیے کہ کھلانے والا ذریعہ بن رہا ہے, آپ کا باپ جو آپ کو کھلا رہا ہے وہ ذریعہ واسطہ ہے, اس کا شکریہ بعد میں, پہلے کس کا؟ اللہ کا. اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے, اتنا مہربان ہے, صبح ناشتہ بھی کرا رہا ہے, دوپہر کھانا بھی کھلا رہا ہے, رات کھانا بھی کھلا رہا ہے, اس کے علاوہ بھی کھلاتا رہتا ہے. بل یداہ مبسوطتان, اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دونوں ہاتھ کھول دیے, اپنے دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہوں میں. اور آخر میں کیا حکم دیا جب کھانا کھاؤ تو کیا کہو؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ من المسلمین نہیں ہے, مسلمین ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا, جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلم یعنی فرما بردار بنایا. کیا مطلب؟ کہ کھلانے پر تو شکر ادا کر رہے ہیں, لیکن اس پر اور زیادہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ کھلاتا تو سب کو ہے,
لیکن کسی کو شکر کی توفیق ملتی ہے, کسی کو نہیں ملتی. ہم پر احسان کیا, ہمیں مسلم بنا دیا کہ ہم کھانے کے بعد اس کھلانے والے کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں. کیا خوبصورت دعا ہے, کیا خوبصورت دعا ہے. اس دعا کی لذت اہل اللہ کی نظر میں خدا کی قسم کھانے سے زیادہ ہے. جس کے دل میں اللہ کی معرفت کا ذرہ بھی آ جائے اسے کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا دو نوالوں کے بعد یہ دعا مانگنے میں مزہ آتا ہے. دو نوالے کھا کے جو یہ دعا مانگے گا, اس دعا کے مانگنے میں جو اس کو لذت محسوس ہوگی, اللہ کی قسم وہ لذت کھانے میں نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ نے ایسے لوگ بھی رکھے ہیں جو کھاتے ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتے. آج بچوں کو نہ کھانے کی دعا آتی ہے, نہ پہننے کی دعا آتی ہے, نہ اور سونے کی دعا, نہ اٹھنے کی دعا. ویڈیو گیم دیکھتے ہوئے سوتے ہیں, فلم دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں, لڑکیوں سے فون پہ باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں. تو کسی غیر مسلم کے پاس یہ دعا بولو نہیں ہے. کبھی دیکھا ہندو کو کھانے کے بعد دعا مانگتے ہوئے؟ کبھی دیکھا عیسائی کو؟ کبھی دیکھا یہودی کو ایسے خوبصورت الفاظ کے ساتھ دعا مانگے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو کافر ہے, جو خدا کو نہیں مانتا, چاہے وہ کتنے ڈیسنٹ طریقے سے کھائے, اللہ کیا فرماتے ہیں اس کی مثال کیسے ہے؟ چوپایوں کی. بل ہم اضل, بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر. یہ قرآن کا انداز ہے. قرآن ایک بات کو بیان کر کے, بل اصل میں کہتے ہیں اضراب کے لیے, گویا پہلی بات غلط ہے دوسری صحیح ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی میں تو کیا نام ہے آپ کو جب آپ مجھ سے 1 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں, میں تو آپ کو 1.5 لاکھ دوں گا, پھر مزید جوش میں آ کے نہیں بلکہ میں 2 لاکھ دوں گا آپ کو. تو جب آپ یہ کہتے ہیں بلکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اس کا مطلب پہلی بات کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسترد, گویا کہ وہ غلط تھی, وہ میں رجوع کر رہا ہوں, بلکہ میں تو 2 دوں گا. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنی پچھلے کلام کو گویا کہ کیسے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں بلکہ یہ والا. اللہ کی تو ہر بات صحیح ہے نا بھائی. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی بولو بھائی بدتر. سوال پیدا ہوتا ہے اگر چوپایوں جیسے ہیں تو ان سے بدتر کیسے؟ پہلے اللہ نے کہا ان جیسے, اب اللہ کہہ رہے نہیں ان سے بھی بدتر. یہ ایک بلاغت ہے کہ پہلے آپ کو اس تک لے کر آؤ, اس تک لایا جاتا ہے کہ پہلے یہاں تو آؤ نا. ایک دم قرآن کہہ دیتا ہے یہ چوپایوں سے بدتر ہیں تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. پہلے قرآن ہماری مینٹل اپروچ کی مینٹل لیول کے لحاظ سے بات کرتا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ بٹھانا بڑا مشکل ہے کہ یہ چوپایوں کی طرح کیسے ہو گئے. یہ تو بڑے تمیز سے چھری کانٹوں کے ساتھ اور ہاتھ کو پہلے سینیٹائزر سے صاف کرتے ہیں اور تھینک یو کہتے ہیں جو ویٹر کھانا لے کر آتا ہے, ایکسکیوز می کہتے ہیں, ایکسکیوز می ایک چائے بھی ہو جائے ساتھ میں, اور ایکسکیوز می ایک کولڈ ڈرنک بھی ہو جائے اور 2 پیزے اور لے آئے, بڑی تمیز سے, ہوٹل بھی بہت اچھا ہے, چپ چاپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, پن کے گرنے کی آواز بھی نہیں آ رہی, اتنے ڈیسنٹ طریقے سے کھا رہے ہیں, اور کھانے کے بعد ٹیشو سے سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کیے اور اس کو ٹپ بھی دے دی 50 روپے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کی طرح ہے؟ چوپایوں کی طرح. تو بات کھوپڑی میں آئے گی اتنے آرام سے؟ تو اللہ اگر ڈائریکٹ کہہ دیتے نا چوپایوں سے بدتر ہے, تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ چوپایوں جیسے ہیں, تو وہ کہاں سے سمجھ میں آتا کہ چوپایوں سے بدتر ہے. اس لیے اللہ نے پہلے ہمارے ذہن میں بٹھانے, اتنا تو پہلے لے آؤ کہ یہ چوپایوں جیسے. جب یہ بات آئے گی نا تو پھر اگلی خود سمجھ میں آ جائے گی کہ بلکہ اس سے بھی بدتر ہے یہ. اولئک کالانعام بل هم اضل, اس سے وہ 1000 گنا بہتر ہے جو زمین پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے, جس کے پاس ہاتھ صاف کرنے کے لیے غربت کی وجہ سے ٹیشو یا رومال, ہاتھ دھونے کا انتظام بھی نہیں ہے, وہ مجبوری میں انہی گندے ہاتھوں سے کھا رہا ہے سڑک پہ بیٹھ کے. نہ اس کے پاس کوئی ٹپ دینے کا انتظام, نہ کوئی تھینک یو کے الفاظ اس کو آتے ہیں, نہ ایکسکیوز می کا لفظ اس کو پتا ہے. بیٹھ کے 2 نوالے کھاتا ہے سڑک پہ بیٹھ کے, فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے,
اور ان دو نوالوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اصل میں کھلایا کس نے ہے اور میں اس قابل نہیں تھا. الحمدو کا مطلب کیا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, تعریف کے قابل تو وہ ہے, اس کا احسان ہے جو مجھے کھلا رہا ہے, وہ میرا حق نہیں ہے. تو یہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھ کر جو غریب آدمی دو نوالے کھاتا ہے, جس کو لوگ کہیں گے کہ اس کو کھانے کی تمیز بولو نا نہیں ہے, یہ جانوروں کی طرح کھا رہا ہے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے, اس کے وہ غریب آدمی ہے. جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ حیوانوں اور جانوروں کی طرح کھا رہا ہے, اللہ اسے کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی طرح ہے. یہ کیا ہے؟ صرف انسان نہیں, یہ کامل انسان ہے, یہ بلکہ یہ انسانوں میں جو عام انسان ہے ان سے بہتر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے, اکثر اوقات ایک پیالہ سارے صحابہ وہی پی لیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ بھوک کی شدت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول نے بلایا کہ آپ آ جائیں, میرے گھر میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور صحابہ بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دودھ کا ایک پیالہ تھا, مجھے حکم دیا گیا, آپ نے حکم دیا کہ تم پلانا شروع کرو سب کو. فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک پیالہ میں جب پلانا شروع کروں گا تو سب سے آخر میں کس کا نمبر آئے گا؟ میرا نمبر آئے گا, تو میرے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. تو وہ دائیں طرف سے شروع کیا اور وہ پورا گھومتا گھومتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا پیو, وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیا, آپ نے فرمایا اور پیو. فرماتے ہیں میں نے اور پیا, فرمایا اور پیو. فرماتے ہیں کہ اتنا پیا کہ میں نے کہا کش شبعت یا رسول اللہ, میں سیر ہو گیا ہوں یا رسول اللہ. اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ کوئی تکلف نہیں. دیکھو جن تکلفات میں ہم پڑے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے یہ تکلف کوئی بری چیز نہیں ہے, آپ کو اللہ نے وسائل دیا, آپ اچھے ہوٹل میں کھائیں, تمیز سے بیٹھ کے کھائیں, آپ ٹپ بھی دیں, تھینک یو بھی کہیں, ایکسکیوز می بھی کہیں, ایسے گالیاں دے کے بلانا, وہ لے آتے وہ گھنٹے سے بولا ہوا ہے چائے لے کر آ, وہ گالیاں والی, یہ اچھا کام نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو بولو, اللہ کی نظر میں تو یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے, آخر میں میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں. ایک فارمیلٹی نہیں, فارمیلٹی تو پوری کر دیتے ہیں لوگ رٹی رٹائے, ایک فارمیلٹی ہوتی ہے, بسم اللہ بھی پڑھ لی, ایک عادت پڑی ہوئی ہے. ایک ہوتا ہے سوچنا کہ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا. تو جو یہ دل سے یہ الفاظ کہے گا, جب اللہ کی نافرمانی کا موقع آئے گا تو وہ پھر اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا. کہے گا میں میرے جسم میں جو طاقت آئی ہے جس رزق کے ذریعے, تو اس رزق پہ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کر کے اعتراف کیا کہ مجھے کس نے دیا یہ, اللہ نے, تو کچھ تو اس کا حق ہے. ایک شخص آپ کو بندوق دے دے گفٹ کے طور پر آپ کے دفاع کے لیے, آپ اسی گولی سے اسی کو مار دو, شرم آئے گی نا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے کہ یار جس نے میرے دفاع کے لیے مجھے پسٹل دی ہے, بندوق دی ہے, میں اس کو پہ کیسے چلاؤں, یہ میں تو نہتا تھا, اس نے میری مدد کی. جس خدا نے رزق دیا اس کے رزق کی برکت سے جسم میں طاقت آتی ہے, قوت آتی ہے, اسی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر زنا کرنا, گناہ کرنا, شراب پینا, کمزور کا حق دبانا, اسی سے کمزور کی وراثت کھانا, اسی جوانی کے نشے میں آ کے بوڑھے باپ کے سامنے زبان چلانا, اسی جوانی کے جوش میں بوڑھی ماں کے سامنے بد کلامی کرنا, اسی جوانی کے جوش میں اپنی نیند قربان نہ کرنا اور نماز کو قضا کر دینا,
تو آپ بتاؤ خدا کو اس پہ غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا. اس کا مطلب یہ دل سے نہیں کہہ رہا تھا, یہ دل سے نہیں کہہ رہا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیا اور میں سیر ہو گیا. اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جب شکر کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ رزق ملتا ہے تو اللہ اس رزق میں برکت دیتے ہیں. آج انسان کتنا کھا رہا ہے مگر آپ ٹیسٹ کروائیں لیبارٹری میں پھر بھی کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوگی. آئرن کی کیلے کھا رہے ہیں مگر جب ٹیسٹ کروائیں گے تو کیا ہوگا؟ آئرن کی کمی. او بھائی تو فولاد کھا رہا ہے, اسٹیل مل میں تو ملازمت کر رہا ہے, تیری باڈی تو اسٹیل کی ہونی چاہیے. ایک مثال دے رہا ہوں میں, اسٹیل مل میں ملازمت کرنے سے آئرن کی کمی پوری نہیں ہو جاتی, اتنا مجھے پتا ہے. تو یہ کیسا ناشکر ہے.